کچھ مقامات اپنی پراسراریت سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے ٹینکی گراؤنڈ کراچی کا مقام۔ آج کی یہ ہارر سٹوری شہر کراچی کی ایک ایسی ہی پراسرار جگہ سے متعلق ہے۔ یہ ہارر سٹوری ہمیں کراچی سے اسلم صاحب نے بھیجی ہے۔ ہم ان کی کہانی ان کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میرا نام اسلم ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقہ لالو کھیت سے ہے، جو واقعہ آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 18 سال قبل یعنی 2007 کے ماہ اکتوبر کا ہے۔ اس وقت پورا ملک سیاسی ہلچل میں ڈوبا ہوا تھا۔ الیکشن قریب تھے اور ہر طرف جلسے جلوسوں کی گونج تھی۔ میں بھی ایک سیاسی جماعت کا سرگرم کارکن تھا اور پارٹی کے لیے کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ ایک شام پارٹی کے کوآرڈینیٹر کی اچانک کال آئی جس نے میری دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اسلم، ایک ضروری کام ہے، فوراً ٹینکی گراؤنڈ جا کر دیکھو کہ ہم اگلے 2 دنوں میں وہاں جلسہ منعقد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جگہ کا مکمل جائزہ لے کر فوراً اطلاع دو۔ کیونکہ یہ میری سیاسی جماعت کا حکم تھا، اس لیے میں نے فوری حکم ماننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دفتر سے واپسی کے بعد اپنے قریبی دوست اشفاق کو ساتھ لیا اور مغرب کے کچھ ہی دیر بعد بائک پر نکل پڑا۔ ہمارا علاقہ FC ایریا کی ٹینکی گراؤنڈ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم جلدی پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم دونوں گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو محسوس کیا کہ پورے گراؤنڈ میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں تو یہاں بچوں کی بھرپور رونق ہوتی تھی اور ہر جانب کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے والوں کی آوازیں گونجتی تھی، مگر اس شام صرف ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اطراف میں مکانات تھے مگر کافی فاصلے پر۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی ویران جزیرے پر آ گئے ہوں۔ میں نے اشفاق سے سرگوشی کی، یار جلدی چلتے ہیں، عجیب سی ویرانی لگ رہی ہے۔ ہم نے گراؤنڈ کا پورا چکر لگایا۔ جگہ صاف تھی، پانی بھی کہیں جمع نہ تھا۔ جلسے کے لیے یہ گراؤنڈ بالکل مناسب دکھائی دے رہی تھی۔ آسمان پر گہرے نیلے اندھیرے کا قبضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ گراؤنڈ کے ایک کونے میں ایک پرانی بے رنگ پانی کی ٹینکی ایک مینار جیسی عمارت کی صورت کھڑی تھی، جو اندھیرے میں کسی دیوہکل سائی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے نیچے ایک بند پرانا آفس تھا جسے صاف جھلک رہا تھا کہ برسوں سے کوئی وہاں آیا ہی نہیں۔ میں نے اشفاق سے کہا، چل اوپر چل کے دیکھتے ہیں، چھت سے نظر ڈالیں گے تو اسٹیج کے لیے صحیح جگہ کا فیصلہ ہو سکے گا۔ ہم دونوں گردآلود سیڑھیوں سے چڑھنے لگے۔ ہمارے قدموں تلے خشک پتوں کی کرچ کرچ سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماحول مزید پراسرار ہو رہا ہو۔ جب چھت پر پہنچے تو وہاں ایک سوکھا ٹینک نما کمرہ تھا جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں موبائل کی روشنی میں گراؤنڈ کا جائزہ لے رہا تھا کہ کس مقام پر مرکزی اسٹیج لگایا جا سکے، جبکہ اشفاق فون پر کسی سے بات کرنے لگا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ مجھے اشفاق کا اس طرح چپ چاپ ٹینکی کی چھت سے نیچے جانا بہت برا محسوس ہوا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہ گیا جبکہ ہم دونوں ساتھ ہی اوپر آئے تھے۔ اب میں چھت پر اکیلا رہ گیا۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے عین قریب سانس لے رہا ہو۔ میں اپنی ڈائری پر نوٹس لکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی پاؤں زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں اس آواز سے چونک گیا اور پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے ٹینکی کی چھت سے نیچے جھانک کر دیکھا کہ شاید اشفاق مجھے ادھر سے دکھائی دے تو میں اسے کہہ سکوں کہ بائک کی چابی میرے پاس ہے، تم کدھر ہو؟ لیکن مجھے اشفاق نیچے دکھائی نہ دیا تو میں سیڑھیوں کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ نیچے سے مجھے اپنی ہی آواز سنائی دی، اسلم نیچے آ جا۔ میں تو بالکل تھٹک کر رہ گیا۔ اشفاق تو فون پر بات کرتے ہوئے نیچے گیا تھا، تو پھر یہ کون تھا جو بالکل میری آواز میں مجھے بلا رہا تھا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری سانس رک گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک عورت نہیں، ایک چڑیل کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا سفید تھا جیسے کسی نے اس پر چونا مل دیا ہو۔
उसने एक पुराना सा लिबास पहन रखा था जो कि मैले होने की वजह से सियाह दिखाई दे रहा था। उस चुड़ैल के हाथ और पाँव की जिल्द भी सफ़ेद थी, मगर नाखून सियाह और गैर मामूली लंबे थे, जैसे जले हुए हों। उसकी आंखें बिल्कुल गोल और सियाह, होंठ मोटे और कान अजीब तौर पर मुड़े हुए। वो मुझे घूर रही थी और फिर आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हो, तुमने हिम्मत कैसे की मेरी जगह पर आने की। मैं पसीने में शराबूर हो गया। दिल की धड़कन सीना फाड़ कर बाहर आने को थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज़ गले में ही दब गई। मेरा जिस्म पत्थर का हो गया। फिर अचानक उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं और वो तेज़ी से लपकी। मैं एक चीख मारकर ज़मीन पर गिर गया। मेरी आंखों के आगे से सब कुछ यकदम गहरे अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे अशफाक दिखाई दिया, जो कि मेरा चेहरा थपथपा रहा था और कह रहा था कि असलम उठ, क्या हुआ तुझे। मैंने उठकर लंबी सांसें लीं, खड़ा हुआ। अशफाक ने मुझे अपने बाजू से सहारा दिया और हम दोनों फौरन नीचे उतरे। अशफाक ने ही बाइक स्टार्ट की और हम दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मैंने गुस्से में अशफाक से पूछा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए थे? अशफाक हैरान होकर बोला, यार मैं तो समझा तुम मेरे साथ ही नीचे उतर रहे हो। मैंने देखा तुम आगे आगे चल रहे हो, लेकिन जब ग्राउंड में पहुंचा तो तुम थे ही नहीं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए फौरन वापस ऊपर आया और वहां तुम बेहोश पड़े थे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यानी कोई और मेरे ही रूप में अशफाक को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं आज तक सोचता हूँ, अगर अशफाक वापस ना आता, अगर मैं उस चुड़ैल के रहमो करम पर रह जाता, तो ना जाने मैं जिंदा घर वापस ना आ पाता। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलते, और टैंकी ग्राउंड की ये खौफनाक रात उनमें से एक है। मुझे ये जानकर और भी हैरत हुई कि उस इलाके में टैंकी वाली जगह पर पाई जाने वाली उस चुड़ैल को लोग हसीना चुड़ैल कहते हैं, यानी उस चुड़ैल को मुतअद्दिद लोगों ने देख रखा है। आज भी जब मैं उस जगह के करीब से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे वो हसीना चुड़ैल अब भी टैंकी की छत पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही हो। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ अपने कमेंट्स भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।